اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے بیر گیری اور اس کے طبی فائدے۔ تو بیر گیری کے فائدے بیان کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہربل میڈیسن چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بیر گیری جو ہے اس کو فارسی کے اندر سفر جل بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو مزاج ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے۔ بیر گیری کا مزاج سرد خشک، اور بدل اس کا جو بی اور آملہ جو ہے وہ اس کا بدل ہے۔ نفع خاص جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نافع، زہیر اور کاذب، اور مشہور مرکبات کے اندر اس کا مربہ بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ مقام پیدائش کے حوالے سے یہ بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان میں پنجاب کے میدانی علاقوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیر گیری ایک پھل ہے اور گری اس کا اندر کا گودا ہے جو انار کے برابر ہوتا ہے۔ تازہ خام ہونے کی حالت میں یہ نرم اور پختہ ہونے کی حالت میں یہ زرد رنگ اور بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پھل لگتا ہے تو تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور شاخیں پر پھل کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بیر گیری خصوصی طور پر دستوں کو بند کرنے کے لیے، بواسیر کو روکنے کے لیے، خاص طور پر خونی بواسیر کو یا خونی دستوں کو روکنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ قابض ہونے کی وجہ سے نزلہ، زکام اور خراش میں اور کھانسی میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ عورتوں میں رحم کی بیماریوں، لیکوریا اور کثرت حیض کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ مقوی دماغ و مقوی قلب و مقوی معدہ و کبد ہے۔ جریان خون، اسہال، پیچس میں بہت زیادہ مفید ہے۔ زیادہ کھا کر پانی پینے سے ایک دست لاتا ہے۔ عام طور پر بخاروں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مقوی باہ بھی کی ادویات کے اندر بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک پھل کی صورت میں 2 سے 5 گرام، گودا کی صورت میں 2 سے 4 گرام، پوست کی صورت میں 6 سے 10 گرام اور صفوف کی صورت میں 2 سے 3 گرام اگر استعمال کیا جائے تو یہ دستوں کو روکنے کے لیے، بواسیر کو روکنے کے لیے، بخار کے لیے، نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے، معدے کو طاقت دینے کے لیے، جگر کو طاقت دینے کے لیے، دل اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔